बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सच क्या है देख रहे हैं, मैं नवाज़िश अली हूँ। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एक ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी को तश्कील देने का मकसद जो है उन मुलाज़मीन को की बहाली था जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जो है वो सैक कर दिए गए थे। ये तकरीबन 70 से ज़ायद महकमों के मुलाज़मीन थे और इस पार्लिमानी कमेटी की जो सरबराही थी वो कादिर ख़ान मंदोखेल साहब कर रहे थे, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और उनकी काविशों की बदौलत एक ऐवान से एक रूलिंग भी पास हुई और तकरीबन 72 से ज़ायद जो महकमे हैं, इनके हज़ारों जो मुलाजमीन हैं, उनको ना सिर्फ बहाल कर दिया गया बल्कि साथ ही साथ उनको रेगुलाइज भी कर दिया गया। लेकिन अगर EOBI के महकमे की बात की जाए तो EOBI के तकरीबन 350 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन उनको महकमा ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। इस हवाले से आज EOBI हेड ऑफिस के बाहर जो है उन मुतासरा मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज भी हुआ है। तो इसी पूरे मामले को मजीद जानने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल एडवोकेट साहब। आप चूंकि पार्लिमानी कमेटी की सरबराही भी कर चुके हैं तो वो बेहतर तरीके से इस मामले पर रोशनी भी डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब। जी वालेकुम सलाम। कायर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कायर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये क्रेडिट आपको जाएगा कि आपने इन हज़ारों जो मुलाजमीन थे इनको आपने बहाल कराने के हवाले से यकीनन दिन रात मेहनत की होगी, आपने भी और ज़ाहिर है कमेटी के दीगर अरकान ने भी। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको इस पूरे अमल के दौरान किस किस्म की मुश्किलात दरपेश आई हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुश्किलात तो कोई खास नहीं थी। जब एक विल हो तो बंदा काम भी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोग मौजूद है, मगर बाज जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है उनका ये ख्याल था कि ये सियासी लोग है, इनको मोटी मोटी फाइलें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी दिखा के हम उसको वरगला देंगे। और वैसी जैसे अपोजिशन वाले खबरें चलाते थे कि 4 दिन की हुकूमत है, तो उससे भी काफी ब्यूरोक्रेसी का दिमाग और खराब हुआ था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला दूसरा था उसमें यूबीआई के हवाले से जो इनकी चेयरपर्सन साहिबा थी, तो उनको सियासी पोस्ट बनाई हासिल थी और उस वजह से जो है ना वो बात न कर रही थी, ना किसी रास्ते पे आ रही थी। जबकि कमेटी के सामने जब आई थी तो कमिटमेंट किए कि ठीक है जो डायरेक्शन है हम मानेंगे। उसके बाद उन्हें नाकाम कोशिश की, हाई कोर्ट गई है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 69 के तहत आई के किसी भी असेंबली के या इसकी कमेटी की किसी प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, मगर उसके बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट ने कर लिया। लेकिन बहरहाल उसको असेंबली के फ्लोर पे भी हमने इसको होगा। असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब ने इवन के लास्ट 24 अगस्त को और इससे पहले 18 अगस्त को भी रूलिंग दी है कि स्पेशल कमेटी के सारे कामों पर अमल किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे चूंकि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स है जो अपने आप को खुदा समझते हैं जमीनी, और जबकि इनके अगर गोदाम और बेसमेंट चेक किए जाए तो खरबों रुपए के नोट और करेंसी निकलेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो ये है कि अवामी नुमाइंदों के साथ और फिर वोट को इज्जत देने वाली जो पार्टी है उन्होंने भी पुष्पनाई की है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की, जहाँ PIA का, रेलवे का, सिविल एविएशन और नेशनल बैंक के और फेडरल एजुकेशन के अदारे मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो असेंबली की कायमी कमेटी थी और जिसकी सरबराही में करा था, और हमने अपनी तरफ से इनकी गलबन 358 की जो फिगर मुझे जहाँ तक याद है, जी 358 का फिगर है। जी बिल्कुल जी, उनको रिइंस्टेट का हम डायरेक्शन दे चुके हैं और असेंबली की कमेटी के डायरेक्शन को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी, न कोर्ट न कोई अदारा। लेकिन बदकिस्मती से मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि कुछ सियासी पुशपनाही हासिल थी पास ब्यूरोक्रेट्स को, इस वजह से ये ताखिर का शिकार है। अदरवाइज 85% ज्यादा असेंबली के हमारी जो कमेटी के काम पर अमल हो चुका है, और जिसके असेंबली मैंने स्पीच भी की है, 4 लाख से ज्यादा लोगों को हम रेगुलाइज कर चुका है और 1.5 लाख से ज्यादा दरखास्तों पे हमने सुने और इनके ऊपर अहकाम जारी किए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो बाकी मादा काम है तो भी इंशाल्लाह 2-4 महीने बाद इलेक्शन जब होगा ये सब भी आएंगे, तो मैं अगर नहीं आए असेंबली में तो मेरे जैसे बहुत सारे आएंगे और वो जरूर इस चीज को परसू करेंगे और उनको हक दिलाएंगे। ठीक है। अच्छा कायर साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, चूंकि आप आईनी माहिर भी हैं, तो अभी जिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही या उनको इदारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनके पास कोई आईनी तरीक़ेकार अभी फर्दर कोई मौजूद है, कानूनी तरीक़ेकार जहां वो जाएं, उनकी आवाज़ को सुना जाए? आपके ख्याल में इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? आपका तज्ज़िया क्या है?
دیکھیے آپ جیسے دوست موجود ہے جن کی آواز اٹھا رہے ہیں مختلف فورم پہ اور ہر جگہ پہ اٹھا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عدالتوں سے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارا جوڈیشل سسٹم دنیا میں 139 نمبر پر ہے. تو میں ان کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ عدالت چلے جائے، کیونکہ روز تاریخیں ہوتی ہے، سیاسی مقدمات کے علاوہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اور مقدمات سنے نہیں جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو میں یہ گزارش کروں گا کہ 2-3 مہینے کی بات ہے، آج بھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ الیکشن کے حوالے سے ہیئرنگ کر رہی تھی، کل بھی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں نومبر یا میکسیمم دسمبر میں الیکشن ہو جائے گا. جب نئی اسمبلی آئے گی تو میں سمجھ رہا ہوں عوامی نمائندے ضرور اس ایشو کو دوبارہ اٹھائیں گے. اگر 342 کے ایوان میں 4-6 وزیر اگر مخالفت کر رہے تھے تو میں سمجھ رہا ہوں باقی لوگ باضمیر لوگ ہیں اور ان کو عوام کا درد پتہ ہے، اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے میں سمجھ رہا ہوں عوام کا غضب کا سامنا ان کا ضرور آنے والے الیکشن میں کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلی طور پر اس پورے معاملے کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب. اور اب اسی معاملے پر موقف لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم ڈوگر صاحب. آپ چیئرمین ہیں ایکشن کمیٹی پاکستان برائے سیک امپلائیز جو EOBI کے حوالے سے. بہت شکریہ وسیم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. ڈوگر صاحب فرمائیے گا، آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور بڑے آپ نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے، آپ کی کیا مطالبات ہیں ڈوگر صاحب؟ جی مطالبات یہ ہے، پہلے تو شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارا موقف سننا اور عوام کے سامنے ہمارا موقف رکھنے کی کوشش کی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارا موقف اور مطالبات یہ ہے کہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی رولنگ کے مطابق جو اس نے باؤنڈری کی ہے نیشنل اسمبلی نے کہ تمام ادارے اس ڈائریکشن کو امپلیمنٹ کریں، امپلیمنٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کو بحال کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں. مگر اس رولنگ کے بعد ابھی تک کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے امپلیمنٹ کیا ہو، کیونکہ بیوروکریسی اور افسر شاہی ہے اس ملک کے اندر، وہ اس ہاتھ درمی پہ لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کرنا اور لوگوں کو بحال نہیں کرنا. مگر ہمارا مطالبہ اس وقت کی گورنمنٹ جو پاکستان ہے، وزیر اعظم نوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، منسٹر جو ہے ہمارے اوورسیز اور باقی سارے منسٹروں سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیٹر کے مطابق نیشنل اسمبلی کی رولنگ کے مطابق لوگوں کو انصاف دیں، ان کو بحال کریں، ان کو روزگار دے تاکہ لوگ خودکشی سے بچیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور دھرنے دینا شروع کر دیں اس روزگار کے لیے. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ان کو لوگوں کو جوائن کرایا جائے ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ تو مطالبات کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو آپ سے کیا EOBI انتظامیہ نے کسی بھی سطح پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابھی تک EOBI کی انتظامیہ نے تالے لگائے ہوئے ہیں آفس کو اور ہمیں اندر جانے سے بھی روکا ہوا ہے. کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ آپ ایک پبلک آفس ہے اس کو تالے لگا دیں اور لوگوں کو اندر جانے سے روکے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا میرے سوال اس گورنمنٹ سے ہے کہ کیا یہ عین کو نہیں مانتے اور عین کی اس کمیٹی کو نہیں مانتے جس نے لوگوں کو انصاف دیا ہے؟ اگر اس کا بھی یہ حکم نہیں مانتے تو بتائیں ہم اس ملک میں چلے جائیں، کسی اور ملک سے انصاف لے لیں. اگر پاکستان کے ملک میں اگر ایسے ہی افسر شاہی رہنی ہے اور افسر شاہی کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو سنا نہیں جانا، اس کے حقوق نہیں دیے جانے، تو کب تک ہم ایسے احتجاج کر کے اور کیسا کلچر ہم پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بجلی کے خلاف بھی احتجاج چل رہا ہے، تاجر بھی احتجاج کر رہے ہیں، آج امپلائی بھی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. تو اس احتجاج سے بچایا جائے لوگوں کو روزگار کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں، ان کے روزگار کو بحال کیا جائے تاکہ انصاف مل سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ چونکہ آپ کی تو جو بحالی ہے وہ ظاہر ہے ایک قومی اسمبلی کی رولنگ کے تحت اور خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے اس چیز کو انیشیٹ کرایا ہے، پھر بقول آپ کے کہ آپ کی بحالی کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی لیٹر نکل آیا ہے اور آپ کو بحال کر دیا گیا ہے. تو اس موقع پر اگر EOBI انتظامیہ اگر آپ کا موقف نہیں سن رہی تو کیا آپ اس موقع پر عدالتوں کی طرف رخ نہیں کر رہے کیا، یا آپ کا کیا لائحہ عمل ہے مستقبل کے لیے؟
جی عدالتوں کی طرف ہم بالکل رخ نہیں کر رہے کیونکہ عدالتیں پاکستان کی ایسی، اب آپ کو کیا کہیں کہ کہیں آپ پہ توہین، آپ کے چینل کے اوپر توہین عدالت نہ ہو جائے. اس ملک میں یہ بھی ایک رواج ہے نا کہ اگر کوئی عدالت کے خلاف بولے تو وہ بھی توہین عدالت میں آتا ہے. میں اس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کو لوگوں کے روزگار کے اوپر نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو روزگار کی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے، ان کو جلدی سے جلدی انصاف دینا چاہیے. مگر ہماری عدالتوں کا نظام اتنا خراب ہے کہ ہم کیا بتائیں کہ کوئی بندہ عدالت میں انصاف کے لیے اگر چلا نہیں، لیکن ڈوگر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے یہاں پہ. دیکھیں اگر ایک دوسرا فریق عدالت جائے گا اور اپنا موقف وہاں پیش کرے گا تو عدالت کا تو کام ہے نا، وہ تو ظاہر ہے اس کے موقف کے اوپر کسی قسم کا فیصلہ تو دے گی. اگر آپ عدالت ہی نہیں جائیں گے، اگر آپ عدالت کے پاس جائیں گے نہیں اور باہر عدالت کے باہر ہی کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جناب عدالت ہمارے ساتھ یا کوئی قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، تو یہ تو انفیئر بات ہو جائے گی پھر. جی نہیں عدالت میں جا کے پہلے ہم نے فیصلہ لیا ہوا ہے. عدالت نے ہمارے حق میں کہا ہوا ہے کہ آپ فورم سے جا کے ریمڈی ویل کریں. عدالت کا فیصلہ بھی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار نا. ابھی تک ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں ڈائریکشن دی ہوئی ہے. اب یہی تو بات کر رہا ہوں کہ انصاف کدھر سے لے، وہ ہمارے حق میں ہے. عدالتوں نے انصاف کیا ہوا ہے، انصاف ہمیں ڈائریکشن دی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے کنٹمپٹ میں گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ فورم پہ جا کے ریمڈی لے. اب فورم وہی ہے جو نیشنل اسمبلی نے بنایا، اس سے ہم نے ریلیف لیا. اس کے ریلیف کے بعد آج یہ صورتحال ہے کہ ادارے ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے. اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے نا. ہم احتجاج کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس ملک کا یہ وتیرہ اور کلچر بن چکا ہے کہ احتجاج لے کے کر کے آپ اپنے حقوق لے سکتے ہیں، اپنے رائٹ لے سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ان حکمرانوں سے جو اس وقت حکمرانی میں ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کو احتجاج سے بچائیں اور لوگوں کے روزگاروں کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنے دیں. جو افسر شاہی ہے ان سے امپلیمنٹ کروائیں اور لوگوں کو روزگار دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وسیم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف تفصیلی طور پہ بتا رہے تھے. اس سے قبل آپ نے قادر خان مندوخیل صاحب کی بھی گفتگو سنی جنہوں نے تفصیلی طور پر اس پوری کمیٹی کی کارگزاری اور اس کے دوران آنے والے جو مشکلات تھی اس کا بھی ذکر کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.